بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آگے ایک مجھے جو دعا یاد ہے وہ میں پڑھ دیتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں. جو ٹاپک ہے میرا وہ یہ ہے نماز میں قبلہ رخ ہونے کے احکام. اس میں مزید آگے دو چھوٹے جو ہیں دو سب ٹاپکس ایڈریس کیے گئے ہیں. وہ ایک کسی سواری پر قبلہ رخ ہونے اور نماز پڑھنے کے احکام ہیں, اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ مرض یا کسی مجبوری کی صورت میں قبلہ رخ ہونے کا حکم ہے. میں نے جو ٹیکسٹ لیا ہے وہ جو کتاب ریفرنس کے لیے دی تھی اسی سے لیا ہے, اور جس میں سے میں نے تھوڑا سا ریفرنس لیا ہے قبلہ کی ڈائریکشن کے اوپر جو جیورسپروڈنس انہوں نے لکھا ہے پیپر, وہ میں شیئر کرا دوں گی گروپ میں, جس سے میں نے تھوڑا ریفرنس اس میں کوٹ کرا ہے. بیسک کوشچن جو ہمارا ہے وہ ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر نماز کیوں پڑھتے ہیں. تو اس کی حکم کی جو فرضیت ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. قرآن میں سورہ بقرہ کی حدیث میں اس کی فرضیت میں 3 احادیث میں نے نقل کی ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو مکمل وضو کرو, پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو. اس حدیث کو نقل کیا بخاری نے, مسلم نے, نسائی نے, ابو داؤد نے, ترمذی نے. میں نے نمبر جو ہیں وہ نہیں لکھے, وہ کتاب کے اندر نیچے ریفرنسز میں کوٹ ہوئے ہیں. اور دوسری حدیث جو ہے وہ باب مصفر لباس پہننا ممنوع میں صاحب کتاب نے نقل کی ہے. اس کے اندر بھی یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اور اس پر قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اگر وہ اسے دیکھ رہا ہے یا دیکھنے کے حکم میں ہے. اور تیسری حدیث اس سے جو ریلیٹڈ ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ مسجد قباء میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے آ کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل ہوا ہے اور بے شک انہیں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور وہ کعبہ کی جانب گھوم گئے. اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی مختلف جگہوں پر نقل ہوئی ہے, امام بخاری نے بھی کی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور اس کے بھی نمبر ریفرنس جو ہیں وہ کتاب میں موجود ہیں. ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے, اور اسی پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. اب یہ جو فرضیت تھی یہ تو میں نے ڈیفائن کر دی. اس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کو میں نے آگے نقل کیا ہے. تقریباً 10 مسئلے جو مجھے اس میں ملے وہ میں نے اس میں لکھے ہیں. پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ قبلہ رخ کس چیز کی جانب کرنا مراد ہے. فقہان نے اس کے اندر بھی اختلاف کیا ہے. 3 اقوال اس میں ہیں. مالکیہ کا قول یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں اصل عمارت جی سر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ قبلہ جو ہے استقبال قبلہ جو ہے یہ شرط ہے, رکن ہے, واجب ہے, کیا چیز ہے؟ سر یہ میں نے آگے نا مسائل میں ڈسکس کیا ہے, میں نے سٹارٹ میں نہیں بتایا, لیکن آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے جس کے اندر میں نے مسئلہ نمبر 3 ہے کہ کیا قبلہ رخ ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. میں نے وہاں پہ ایڈریس کیا ہے, مطلب میں نے چلے ٹھیک ہے, مسائل اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے سے بنا لیے تھے, تو میں نے پھر آگے تقریباً کیا ہے ٹھیک ڈسکس ٹھیک اس کو نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سر. مالکیہ کا قول یہ ہے کہ قبلہ جو ہے قبلہ رخ ہونے کا مراد کعبہ کی اصل عمارت ہے جو کہ بند عمارت کعبہ کی ہے. اور جو شافعیہ کا قول ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ شطرہ سے مراد اصل کعبہ کی جانب رخ ہے, جبکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ کعبہ آسمانوں کی کعبہ جو کہ بیت المعمور سے لے کر زمین کے کعبہ تک ہے, اور ان کی رائے میں ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ درست سمت معلوم کی جائے, اور اگر نہیں معلوم ہو سکتی تو کم از کم کچھ حصہ ضرور جو ہے وہ رخ ہو. اور جو لوگ کعبہ کے قریب ہیں نماز ادا کر رہے ہیں ان کے لیے تو متفق علیہ قول یہ ہے کہ وہ کعبہ کی جانب رخ کر ہی نماز پڑھیں گے, جبکہ جو دور کے لوگ ہیں ان کے لیے جو مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 7 میں ڈسکس کیا ہے, وہ میں آگے آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. جو دوسرا مسئلہ میں نے تھا جو اس میں صاحب کتاب نے بھی لکھا ہے کہ صورتوں میں قبلہ رخ ہونے کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے, مطلب کہ جس کے اندر رعایت ہے کہ ہم اگر قبلہ رخ نہیں بھی ہوتے تو نماز ہو جاتی ہے. وہ 2 صورتیں ہیں, ایک دوران جنگ اور دوسری سواری پر نفلی نماز میں. دوران جنگ جو ہے اس کے بارے میں جو فرضیت ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ہے. قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 ہے جس میں ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہر حالت میں نماز ادا کرو. مطلب جس بھی کنڈیشن میں آپ ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے, اس کی شرائط کے اوپر رعایت ہے. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے, نقل ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نماز خوف کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس صورت میں وہ بیان کرتے تھے کہ اگر خوف اس سے زیادہ سخت ہو تو پیادے حالت قیام میں اپنے قدموں پر یا سوار ہو کر قبلہ رخ یا نہ ہو کر ہر طرح نماز پڑھ لو.
اور حضرت نافع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مطابق ابن عمر نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول بیان کیا ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ بھی مختلف کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں نقل کی ہوئی ہے، اور یہ صاحب کتاب نے ریفرنس نمبر نیچے دیے ہیں ہمیں۔ دوسری صورت جو ہے وہ سواری پر نفلی نماز کی ہے، جس کے اندر اگر قبلہ رخ نہیں بھی ہوتے اجازت ہے۔ اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے ہے کہ حضرت ابن عمر سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اس کی طرف بھی آپ کا رخ ہوتا، نفل نماز پڑھ لیتے تھے لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، مطلب کہ فرض نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے، نفل نماز میں اس کی اجازت ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس طرف آپ کا رخ کر دیتی آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بھی حسب امکان تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہونا واجب ہے، مطلب کہ اب جب نماز سٹارٹ کریں گے اس ٹائم آپ تحقیق کر کے اجتہاد کر کے جو بھی صورتحال ممکن ہے اس کے مطابق اپنا رخ قبلہ کی طرف ہی کریں گے، اس کے بعد اگر سواری رخ بدل لیتی ہے تو پھر اس میں رعایت ہے۔ اس کی دلیل بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور نفل نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اپنی اونٹنی کے ساتھ قبلہ رخ ہو جاتے، پھر تکبیر کہتے، پھر جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رخ پھیر دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے۔ تیسرا مسئلہ جو اس میں آپ نے مجھ سے بھی پوچھا بھی تھا سوال، وہ یہی ہے کہ کیا قبلہ رخ ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے یا نہیں۔ اس میں مجھے آئمہ اربع کا قول نہیں ملا، مجھے جو ریفرنس پیپر ملا اس میں بھی نہیں ملا، اور صاحب کتاب نے بھی صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ ابن قدامہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو حالتوں کے سوا قبلہ رخ ہونا، ابن قدامہ دو حالتوں میں اوکے سر، دو حالتوں میں کے سوا قبلہ رخ ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اور لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے تو ہیں کہ یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے لیکن ان کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ حکم سے وجوب تو ثابت ہوتا ہے لیکن شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تو دلائل میں صرف قبلہ رخ کا ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ہونے نہ ہونے سے نماز کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ اب اس میں مزید اگر آپ کے پاس سر کچھ ہے تو اس میں اضافہ کر دیجیے گا، مجھے اتنا ہی ملا اس کے اوپر۔ جی اصل میں جو فقہائے کرام کتابوں میں شروط الصلاۃ ذکر کرتے ہیں اس میں استقبال قبلہ شروط میں ذکر کیا جاتا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جب قبلہ کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ اس پہ اطلاق نہیں ہوگا بلکہ اس میں شطر المسجد الحرام جو ہے یہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ جو ہے یہ شرط ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر انسان قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، الا کہ نفلی نماز، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہے وہ آپ قبلہ کی طرف سے کرتے تھے، اس کے بعد جب سواری چل پڑتی تھی تو پھر اس سواری کا رخ بدل بھی جاتا تھا تو کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن آغاز تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نفلی نماز میں بھی سواری پر بھی اس چیز کا اہتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قبلہ جو ہے استقبال قبلہ یہ نماز کی شروط میں سے ہے، اگر استقبال قبلہ نہ ہو تو وہ نماز درست نہیں ہے۔ جی یہ ایڈ کر لیجیے گا، باقی سب بھی اپنے پاس نوٹس میں بھی کر لوں گی۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اچھا، کیا قبلہ پڑھنے میں اشتہار سے کام لیا جا سکتا ہے؟ یہ چھوٹا نقطہ تھا جو میں نے نوٹ کیا۔ قبلہ رخ معلوم کرنے میں اشتہار سے کام لینے کی اجازت ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ اجازت ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو بھی اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عبداللہ بن عامر بن ربیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک اندھیری رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہمیں قبلہ کا علم نہیں ہوا، لہٰذا ہر آدمی نے اپنی جہت سے نماز پڑھ لی، جب صبح ہوئی تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اس پر یہ آیت نازل پھیر دو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ جی جی اور ابن باز کہتے ہیں کہ جب مومن کسی صحرا میں یا کسی بستی میں ہو جہاں قبلہ رخ جو ہے وہ کنفیوز ہو رہا ہو، متشابہ ہو رہا ہو، تو وہ شخص رخ معلوم کرنے کے لیے مکمل کوشش کرنے کے بعد اپنے اجتہاد کے مطابق نماز ادا کر لے تو اس کی نماز درست ہوگی۔ اب اسی سے
ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا اجتہاد میں پڑھی گئی نماز درست قبلہ رخ معلوم ہونے پر دوبارہ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. اس میں 3 اقوال مجھے ملے ہیں. مجھے اس طرح سے تو نہیں ملا جیسے آپ بتاتے ہیں کہ یہ روایت ہے یا یہ قول ہے یہ مذہب ہے. مجھے صرف یہی لکھا ہوا ملا کہ احناف اور حنابلہ کا یہ کہنا ہے, مالکیہ کا اور شافعیہ کا, تو میں نے اسی طرح اس کو لکھ دیا کہ قول نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہ دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے. احناف اور حنابلہ اس کے قائل ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس نماز کے وقت میں دوبارہ پڑھنا واجب ہے, کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے غلط رخ قبلہ پڑھا ہے اور نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو آپ اس کو ریپیٹ کریں گے. اور جو تیسرا قول ہے وہ شافعیہ کا ہے, جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وقت گزر بھی گیا ہے نماز کا تو بھی آپ خود پہ واجب ہے کہ آپ اس نماز کو ریپیٹ کریں گے جو آپ نے غلط رخ پہ ادا کی ہے. راجح موقف جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس نماز کا وقت گزر گیا ہو یا نہ گزرا ہو دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے. جبکہ ان کی دلیل پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ ہم نے اپنے اشتہاد سے نماز پڑھ لی اور قبلے کا کنفرمیشن نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا. اور ابن قدامہ حنبلی, امام شوکانی, عبد الرحمن مبارک پوری بھی سب جو ہیں وہ اسی راجح موقف کے جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں اس کو. اسی طرح اگر دوران نماز ہمیں یہ علم ہو کہ قبلے کا درست قبلے کا معلوم ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا, تو اس میں متفق علیہ رائے یہی ہے کہ جیسے ہی معلوم ہو کہ آپ کا رخ غلط ہے اور درست رخ معلوم ہو جائے تو اس جانب مڑ جانا چاہیے. جیسے کہ اہل قباء کو دوران نماز معلوم ہوا تو وہ شام سے رخ پلٹ کے جو تھا وہ کعبہ کی طرف کو لیے تھے, تو اس میں اسی ٹائم پہ رخ بدلنے کا حکم ہے. 7واں مسئلہ جو اس میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دور کے لوگوں کے لیے بھی عین کعبہ کو رخ کرنا فرض ہے. اب قریب کے لوگوں کے لیے تو یہ سب کا متفق علیہ ہے کہ رائے ہے کہ جی انہوں نے کعبہ کو ہی رخ کرنا ہے. لیکن جب انسان دور ہو جاتا ہے یا مکہ میں ہے یا مکہ سے دور جیسے ہم پاکستان میں ہیں, انڈونیشیا وغیرہ میں ہیں, تو پھر کیا کرنا ہوگا. تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. 2 اقوال مجھے ملے ہیں. ایک یہ کہ جو شخص کعبے سے دور ہو اس پر اس جہت میں اپنا رخ کر لینا ہی فرض ہے, نہ کہ عین قبلہ رخ کرنا ضروری ہے. یہ جو رائے یہ امام شوکانی کی ہے, امام احمد کی ہے, مالکیہ اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو شخص دور ہے اس پر بھی عین قبلہ کی جانب رخ کرنا فرض ہے, اور یہ امام شافعی کا قول ہے یا ان کا مذہب ہے یا جو بھی ان کی رائے ہے. جو راجح موقف ہے اس میں پہلا قول جو ہے وہی برحق لگتا ہے, وہ مشقت میں نہیں ڈالتا, وہ آسان ہے اور وہی راجح معلوم ہوتا ہے. اس کی دلیل میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے مابین قبلہ ہے. اور امام صنعانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کے لیے جس پر عین صنعانی, قبلہ معلوم کرنا امام صنعان, جی سر, صنعانی, امام امام صنعانی, صنعانی, یہ صنعاء سے ہے. جی صنعاء سر, یمن کا امام علاقہ ہے, اس کی طرف نسبت. یہ شارح اوکے بلوغ سر, المرام ہے امام جنہوں نے صنعانی بلوغ المرام کی شرح کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کے لیے جس پر عین قبلہ معلوم کرنا دشوار ہو محض اس سمت میں چہرہ کر لینا ہی کافی ہے, نہ کہ اس پر عین قبلہ کی جانب رخ کرنا ضروری ہے. اب جیسے کہ ہم مستقل مقامات پہ رہتے ہیں, جیسے ہمارے گھر ہیں پاکستان میں, مختلف ہوٹل بنے ہوئے ہیں, مساجد ہیں, اور ہمیں یہ فیسلٹی بھی اویلیبل ہے کہ ڈفرینٹ ایپس موبائل کی کمپیوٹر کی اویلیبل ہیں, پلس ہماری فیلڈ کے اندر بہت سارے کمپس اویلیبل ہیں جس میں ہم ایگزیکٹ جو ہے لوکیشن نارتھنگ ایسٹنگ کے اوپر اور کیا لیٹیٹیوڈ ہے کیا لانگیٹیوڈ ہے کعبہ کا وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو اس صورت حال میں ہمیں فرض ہے کہ ہم نشاندہی کرائیں پرماننٹ کہ کعبہ کس طرف ہے اور اس جانب بھی رخ کر کے نماز پڑھیں. اس سلسلے میں ایک میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا 2010 میں انڈونیشیا میں جکارتا میں وہ ویسٹ کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اور پھر پتہ چلا کہ وہ تو کینیا کو فیس کر رہے ہیں جبکہ کعبہ کو فیس کرنے کے لیے انہیں نارتھ ویسٹ ہونا تھا. تو اس کے اوپر پھر کافی بحث مباحثہ ہے کہ جی نماز اب دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. تو اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے مستقل جو مساجد بناتے ہیں, جو گھر جن کے اپنے ہیں, وہ ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ قبلہ کی مارک کریں اور اسی کے اوپر نماز ادا کریں. جی میرے اسی سے خیال میں ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی پہاڑ, جی سر, میرے خیال میں اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. کیا خیال ہے, یہ پورا آپ نے جی پڑھانا سر ہے؟ ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں سر, بس دو تین چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, میں نے لکھ دیے ہیں, وہ اگر سب خود بھی پڑھ لیں گے تو وہ ایزی ہیں اور الگ سے ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, ایکسپلین کیا ہوا ہے, وہ سمجھ کے قابل ہیں. چلیے ٹھیک ہے. کل کون تیار ہے 3C پروجیکٹ کے لیے؟
جی جزاک اللہ سسٹر سمیرہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک۔ ماشاء اللہ بہت جزاک بہترین انداز میں آپ نے جو ہے وہ تدریس کرانے کی کوشش کی ہے، اور یہ فرسٹ ٹرائی لیکن بیسٹ ٹرائی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے جزاک علموں میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آمین۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کل کون تیار ہے؟ نعمان بھائی آپ تیار ہیں کل کے لیے؟ سر آپ کہتے ہیں تو تیار ہو جاتے ہیں جی میں تو کہہ رہا ہوں آپ تیار رہیں کل کے لیے، کل ہمارا جمعرات انشاءاللہ آخری سر۔ لیکچر ہے، تو آپ کل تیاری جی رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ جی ٹھیک ہے، چلیے ہم ہمارے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم گزشتہ کل سے اذان اور اقامت کے مسائل کو پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اذان کی تعریف لغوی اور شرعی ہم نے پڑھی تھی، اور اسی طرح اذان کی مشروعیت ہم نے پڑھی تھی، اذان کب مشروع ہوئی۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اذان جو ہے یہ مدینہ میں مشروع ہوئی، اور اس کے سن میں اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن راجح اور درست موقف یہی ہے کہ اذان جو ہے وہ سن 2 ہجری میں سوری 1 ہجری میں مدینہ میں، یعنی ہجرت کے پہلے سال ہی مشروع ہو چکی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان کے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، کوئی ایسی سہولت نہیں تھی کہ جس کے سبب وہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کر سکیں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو مختلف آراء جو ہے وہ صحابہ نے پیش کی، کسی نے عیسائیوں کے ناقوس کی کو اختیار کرنے کا ذکر کیا، کسی نے جو ہے وہ یہودیوں کا جو بغل ہے جس میں وہ سینگ نما چیز ہوتی ہے، اس میں جس میں پھونکا جاتا ہے، اس سے آواز نکلتی ہے، اس کو اختیار کرنے کی۔ بعض صحابہ نے جو ہے وہ آگ جلانے کا کہا کہ آگ جلائی جائے، کہ جب آگ جل جائے گی اس کے دھوئیں سے یا اس کی جو ہے وہ آگ کی اس کے شعلوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ مختلف آراء پیش کی گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہ رائے دی تھی کہ کسی آدمی کو اس چیز کا مکلف بنا دیا جائے، یا اسے اس کی ذمہ داری لگا دی جائے، ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وہ لوگوں کو نماز کے وقت سے آگاہ کر دے، لیکن یہ طے نہیں تھا کہ کن الفاظ سے بلایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہ کہہ چکے تھے، مشورہ دے چکے تھے، تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید جو ہیں ان کو خواب کے اندر اذان سکھائی گئی، ان کو خواب کے اندر جو ہے وہ اذان سکھائی گئی، اور اس کے اندر جی کرتا ہوں میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، ابھی پہلا جو ہمارا لیکچر اس کا میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اذان میں جو الفاظ ان کو سکھائے گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم یہ اذان جو حضرت بلال کو سکھاؤ، اور حضرت بلال جو ہیں وہ اذان کہیں گے، چونکہ ان کی آواز بلند تھی۔ تو اذان میں جو مؤذن کی صفات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ خوبصورت ہو اور بلند آواز ہو، تاکہ وہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ اصل مقصد تو اذان کا لوگوں کو نماز کے وقت سے آگاہ کرنا ہے۔ لیکن اگر مؤذن کی اذان سمجھ ہی نہیں آ رہی، یا پھر دور تک نہیں جا رہی، آواز بالکل سلو ہے اس کی، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مقصود تو لوگوں کو نماز کے ٹائم سے آگاہ کرنا ہے، لیکن اگر وہ آگاہی حاصل ہی نہ کریں اس اذان سے تو پھر اس اذان کا کیا فائدہ ہے۔ تو بہرحال اس میں جو ہے وہ عرض کی میں نے کہ سب راجح موقف یہی ہے کہ اذان جو ہے وہ ہجرت کے پہلے سال مشروع کر دی گئی تھی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ ان مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جس سے وہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں۔ وہ اکٹھا ہوتے رہتے تھے، جمع ہوتے رہتے، جب وہ دیکھتے فلاں نہیں آیا، ابھی فلاں نہیں آیا، چلے انتظار کر لیتے ہیں، تو اس طرح کافی ٹائم لگ جاتا تھا، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اذان کا نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے نہیں۔ تو اس کے بعد یہ اذان جو ہے وہ مشروع کی گئی،
اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان سکھائی گئی، اور وہ اذان معروف ہے جو اس وقت ہمارے تمام مکاتب فکر کے لوگ سوائے شیعہ کے، سوائے رافضہ کے، دیگر جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، وہ اہل الحدیث ہوں، اہل السنہ ہوں، وہ مالکیہ ہوں، شافعیہ ہوں، حنابلہ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو اذان کہتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو ہے معروف ہے، اور سیغے معروف ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ آج جو اذان اور اقامت سے متعلقہ مزید مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسئلہ ہے جس کو ہم آج پڑھیں گے وہ ہے اذان کا حکم۔ اذان کا حکم کیا ہے؟ کیا اذان جو ہے وہ فرض ہے یا سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو یہ حکم جو ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد اقامت کا حکم پڑھیں گے، اقامت کی تعریف کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیگر جو مسائل ہمارے کچھ باقی رہ جائیں گے انشاءاللہ ان کو کل ہم اس ہفتے کے آخری لیکچر میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ اذان جو ہے اسلام کے خصائص اور ظاہری شعائر میں سے ہے، اور جس علاقے یا بستی کے باسی کا مطلب رہنے والے اسے متفقہ یعنی اسے چھوڑنے پر سب کا اتفاق ہو جائے، کلی طور پر ترک کر دیں، یعنی متفقہ طور پر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اذان نہیں کہنی، اس کا مطلب یہ کہ وہ علاقے والے مرتد ہو چکے ہیں۔ خصوصاً ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی علاقے پر جو ہے وہ کسی کا قبضہ ہو جاتا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر قادیانی ہے، اگر کسی علاقے میں قادیانیوں کا ہولڈ ہو جاتا ہے اور وہ با اختیار ہو جاتے ہیں، تو وہ سنیوں پہ اگر وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو یعنی ویسے ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو یہ مطلب ہے کہ جس علاقے یا بستی کے باسی اسے متفقہ طور پر یعنی اسے اذان کو متفقہ طور پر کلی طور پر ترک کر دیں، وہ قتل کیے جائیں گے، ان سے جہاد کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے ساتھ کسی قوم کی طرف غزوے کے لیے جاتے تھے، جہاد کے لیے ہمیں لے کر جاتے تھے، لم یکن یغزو بنا، وہ ہمارے ساتھ مل کر اس علاقے پر دعویٰ نہیں بولتے تھے، یا وہاں جہاد نہیں کرتے تھے، حملہ نہیں کرتے تھے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ شب خون نہیں مارتے تھے، آپ شب خون نہیں مارتے تھے۔ شب خون کہتے ہیں رات کو کسی سوئی ہوئی قوم پر حملہ کرنا، رات کو سوئی ہوئی قوم پر بغیر ان کے علم کے ان پہ حملہ کرنا، اس کو شب خون مارنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تھے آپ جو ہے وہ صبح کے وقت فجر کے بعد جو ہے وہ اذان سنتے تھے۔ اگر اس علاقے میں اذان کی آواز آتی تو آپ اس علاقے کو چھوڑ دیتے، پتہ چل جاتا کہ علاقے والے جو ہے مسلمان ہو چکے ہیں، اور اگر وہاں آواز نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس علاقے پر یا اس بستی پر یا اس شہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حملہ کر دیتے تھے، وہاں جہاد کرتے تھے ان کے ساتھ۔ وَيَنْظُرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُ، اگر آپ اذان سن لیتے اور رک جاتے، ان پہ حملہ نہ کرتے، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، اور اگر آپ جو ہے وہ وہاں اذان کی آواز نہ سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پہ حملہ کر دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور آپ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاتے تھے، ایک قاصد بھیج کر، ایک نمائندہ بھیج کر، ایک رسول بھیج کر، پیغام رساں بھیج کر آپ ان کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ اگر وہ مان لیتے، اسلام قبول کر لیتے، تو آپ جو ہے وہ ان سے محاصرہ اس کو کھول دیتے، محاصرہ جو کیا ہوتا تھا اس کو کھول کر چلے جاتے آپ، اور اگر وہ انکار کرتے تو آپ دوسرا ان کے پاس آپشن رکھتے تھے کہ وہ جزیہ دیں، وہ جزیہ دیں اور اپنے ملک میں رہیں، اپنے علاقے میں رہیں امن کے ساتھ۔ اگر وہ قبول کر لیتے تو ان کو جزیے پہ آپ چھوڑ دیتے، اور اگر وہ قبول نہ کرتے اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے، آپ ان پہ حملہ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ جس علاقے میں، جس ملک میں یا جس بستی میں اذان نہ ہوتی ہو، وہ ان کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمان ہونے کی، کسی بستی کے اہل بستی کی مسلمان ہونے کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ اذان تھی۔ تو اگر آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ وہاں سے جو ہے وہ چلے جاتے، آپ حملہ نہ کرتے، پتہ چل جاتا کہ علاقے والے جو ہے مسلمان ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر وہاں اذان کی آواز نہ آتی تو آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد حملہ کر دیتے تھے۔
یہ تو تھا اذان جو ہے وہ اسلام کے شاعر میں سے خصائص میں سے ہے، لیکن کیا اذان کہنا یہ واجب ہے؟ یا اگر اذان کسی علاقے میں نہیں ہوتی، کسی مسجد میں اذان نہیں ہوتی تو یہ جائز ہے یا اذان کہنا مستحب؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اصل یہ مسئلہ جس کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ تو اذان کہنا واجب ہے یا سنت ہے، اس میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے، اور اس میں ان کے دو قول ہیں۔ اس میں ان کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اذان اور اقامت فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد ایسا فعل یا ایسا عمل ہے کہ جس کا شریعت نے تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے، تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے، لیکن اس میں اصل مقصود جو ہے وہ فعل کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہر ایک سے اس کی ادائیگی مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ اس فعل کا ادا ہو جانا اصل مطلوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، شارع کے ہاں۔ تو اگر اس فعل کو کچھ لوگ بھی کر دیتے ہیں، چند لوگ اگر سر انجام دے دیتے ہیں، تو وہ فعل جو ہے وہ فرض سب سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یعنی اس میں مقصود جو ہے وہ فرض کی ادائیگی ہوتا ہے، وہ چاہے جو ہے وہ 10 لوگ کر دیں، 20 لوگ کر دیں، 30 لوگ کر دیں، تو وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو وہ سارے اس گناہ میں ملوث ہوں گے، اور سب اس میں جو ہے وہ اس جرم میں شریک ہوں گے۔ یہ فرض کفائی کا ہوتا ہے کہ یعنی جس فرض کو اگر کسی علاقے کے یا اگر کسی قوم کے کچھ لوگ سر انجام دے دیں تو وہ باقیوں سے فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسا کہ نماز جنازہ ہے، مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ حق ہے ہر مسلمان پر، اور لیکن اگر کچھ لوگ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے، تو وہ چھوڑنے والے گناہ گار نہیں ہیں، اگرچہ وہ فضیلت سے تو محروم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے، ایک قرات۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ مل قرات یا رسول اللہ، کہ قرات سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ یا اس طرح کے پہاڑ کی مثل جو ہے وہ قرات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے والے مسلمان کو احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اسی حدیث میں ہے کہ اگر وہ ساتھ دفنانے کے لیے جاتا ہے، اس کو دفن کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر۔ آپ اندازہ کریں احد پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے پر اتنا اجر۔ لیکن جو نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ چھوڑنے والے گناہ گار تو نہیں ہیں، لیکن وہ اجر سے محروم ہو گئے، لیکن جو پڑھ لیں گے وہ اجر پا لیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اذان جو ہے اور اقامت یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ امام احمد اور ظاہریہ کا مذہب ہے، یہ امام احمد اور ظاہریہ کا مذہب ہے۔ امام احمد جو ہے یہ حنابلہ، چونکہ امام احمد رحمہ اللہ جو ہے وہ ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے ہاں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے، اور یہ ان کے ہاں امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اور ظاہریہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں جو کہتے ہیں کہ اذان فرض کفایہ ہے؟ ان کی پہلی دلیل حضرت مالک بن حویرث جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا وصلوا، اور نماز پڑھو، فاذا حضرت الصلاۃ، پس جب نماز جو ہے اس کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تو تم میں سے تمہارا ایک جو ہے وہ اذان کہے، تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، ولیؤمکم اکبرکم، اور تم میں سے بڑا جو ہے وہ نماز پڑھائے، اور تم میں سے بڑا جو ہے وہ نماز پڑھائے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیؤذن کے ساتھ حکم دیا ہے کہ وہ اذان کہے، وہ اذان کہے، تم میں سے تمہارا کوئی ایک جو ہے وہ اذان کہے۔ تو لہٰذا جب وہ حکم دینا یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہ فرض ہونے پر چیز کے اور واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے، لیکن مطلوب ایک سے۔ آپ سننا ہے کہ فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اذان کہے۔ تو سب نے اذان نہیں کہنی، کیونکہ یہ ایسا فعل ہے کہ جو ایک ہی وقت میں سب نہیں اس پہ عمل کر سکتے۔ اذان اور اقامت جو ہے یہ ایسا فعل ہے کہ بیک وقت اس کو تمام لوگ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ صاحب اگر ایک مسجد میں اگر 20-30 لوگ ہیں نماز کے وقت، تو اب سارے تو اقامت کہنا نہیں شروع کر دیں گے، سارے تو اذان کہنا شروع نہیں کر دیں گے محلے کے لوگ، تو ایک ہی آدمی کہے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں کہے گا تو کہتے ہیں کہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ فرض ادا نہیں ہوا۔ جب فرض ادا نہیں ہوا تو سارے اس میں جو ہے وہ گناہ گار ہیں۔ دوسری ان کی دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، کہ فرمایا کہ نہیں ہیں 3 لوگ فی قریۃ کسی بستی میں، ولا بدو اور نہ ہی کسی دیہات میں،
یا پھر جنگل میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا لا تقام فیہم الصلاۃ، نہیں قائم کی جاتی ان میں نماز، یعنی نماز کی اقامت نہیں کہی جاتی، الا مگر قد استحوذ علیہم الشیطان، مگر یہ کہ شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہے، یا شیطان کا ان پر غلبہ ہو چکا ہے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں جو ہے وہ 3 لوگ ہوں کسی بستی میں یا کسی جنگل میں، صحرا میں، یا پھر کسی دیہات میں، تو وہاں اگر نماز کی اقامت نہیں کہی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان پہ جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے، شیطان کا ان پہ غلبہ، جو شیطان نے ان کو ورغلا دیا ہے، شیطان نے ان کو ورغلا دیا ہے، یا ان پر حاوی ہو چکا ہے، یا ان پہ اس کا غلبہ ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ اذان جو ہے یہ فرض کفائی ہے، ان تینوں میں سے جو بستی میں یا کسی جنگل میں یا کسی صحرا میں جہاں بھی ہیں، اگر وہ کوئی بھی اقامت نہیں کہے گا، اذان نہیں کہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ شیطان کا ان پر غلبہ ہے، شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہے۔ تو درجہ والا حدیث جو ہے، اس طرح کی دیگر کئی احادیث میں اذان کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ وجوب ایسا ہے کہ جسے چند لوگ ادا کر دے تو باقی گناہ گار نہیں ہوتے، کیونکہ بیک وقت سب کا اسے سر انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ سب لوگ اذان نہیں کہہ سکتے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اذان کہہ دیتا ہے، اسی طرح کسی بستی میں، اسی طرح اگر کسی بستی میں بعض مساجد میں اذان ہو جاتی ہے، بعض مساجد میں اذان نہیں ہوتی، تو اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سے گویا کہ پوری بستی والوں سے فرض ادا ہو چکا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کیا ہر مسجد کے لیے اذان کہنا واجب ہے یا نہیں۔ لیکن اس علاقے سے، اس بستی سے اگر 1-2 لوگ اذان کہہ دیتے ہیں، 1-2 مساجد میں اذان ہو جاتی ہے، تو یہ فرض جو ہے یہ کفائی فرض ادا ہو چکا ہے۔ تیسری ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پوری زندگی اذان پر مواظبت یعنی پابندی اختیار کی ہے، اور ایک بار بھی اس کے بغیر نماز ادا نہیں فرمائی، یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو ہے آپ نے اذان کے بغیر نماز نہیں پڑھی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذان جو ہے یہ فرض ہے اور فرض کفائی ہے۔ اگر ایک آدمی اذان کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے تو وہ باقیوں سے ادا ہو جائے گی، یا ایک مسجد میں اگر اذان ہو جاتی ہے تو باقیوں سے ادا ہو جائے گا فرض، تو لہٰذا یہ ان کی دلیل ہے۔ دوسرا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ اذان سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ سے مراد وہ سنتیں ہوتی ہیں کہ جن کی احادیث میں تاکید کی گئی ہو، جن کی احادیث میں تاکید کی گئی ہو، واجب سے، یہ واجب سے کم والا درجہ ہوتا ہے۔ جیسے مکروہ جو ہے یہ حرام سے کم والا درجہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، ایسے ہی سنت مؤکدہ جو ہے یہ ایسی سنتیں ہیں جو واجب سے کم ہیں لیکن عام سنت سے اوپر ہے۔ یہ عام سنن اور وجوب کے درمیان کا درجہ ہے، یعنی جس میں تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی جو سنن ہے، جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے اس میں ہمیشگی اختیار کی ہے۔ تو جس فعل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی اختیار کریں اس کو جو ہے وہ اور اس کی آپ نے جو ہے باقاعدہ فضیلت بھی بیان کی ہے، اس پہ آپ نے ابارہ بھی اپنی امت کو، ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اصل تو وہ سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے اس کی ترغیب دلانے سے اس میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے، پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو کیسے ان کو فقہائے کرام یا علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنن ہے کہ جن کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں کتنا بڑا اجر ہے، کتنا زیادہ اجر ہے، ثم لا یجدوا الا ان یستحیموا علیہ، پھر ان کے پاس سوائے قرآن اندازی کے کوئی چارہ نہ رہے تو پھر وہ اس کے لیے قرآن اندازی کریں، لستحموا، پھر اس کے لیے وہ قرآن اندازی کریں، ضرور قرآن اندازی کریں تاکہ کون اذان کہے اور کون جو ہے وہ پہلی صف میں کہاں کھڑا ہو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیب دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اذان جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، آپ نے اس کی تاکید کی ہے۔ اگر واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا۔ وجہ استدلال اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی ترغیب دلائی ہے جو کہ اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے۔ اس میں راجح کیا ہے؟ راجح موقف یہی ہے اذان فرض کفایہ ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، تو یہ فلیؤذن جو ہے یہ حکم ہے، یہ حکم ہے اور حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح
یہ حدیث جو ہے ما من ثلاث فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ، یہ حدیث حضرت ابو درداء کی حدیث جو ہے رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور یہ مقبول ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وعید بیان کی گئی ہے اور جو ہے وہ ڈانٹا گیا ہے، ملامت کیا گیا ہے ان 3 لوگوں کو جو بستی میں رہتے ہیں یا صحرا جنگل میں رہتے ہیں اور وہ نماز کو باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے، یعنی نماز کی اقامت نہیں کہتے یا نماز کی اذان نہیں کہتے۔ تو ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے تو فرض، لیکن اگر کچھ لوگ اسے ادا کر دیتے ہیں تو باقی لوگوں سے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ اذان جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، ہر ایک پر تو فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کہے گا تو پھر سب اس میں گناہ گار ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ اذان کے مسائل میں سے وہ یہ ہے کہ اذان میں ترجیح سے مراد کیا ہے۔ اذان میں ترجیح کہتے ہیں رجع سے مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یہ ترجیح جو ہے یہ رجع سے ہے اور یا رجوع سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف لوٹنا۔ تو چونکہ دوہری اذان میں بھی شہادتین کی طرف لوٹا جاتا ہے، دوبارہ حی علی الصلاۃ پر پہنچنے کے بعد دوبارہ واپس لوٹا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، تو اس وجہ سے اس کو ترجیح کہا جاتا ہے، یعنی دوہری اذان کہنا۔ اذان میں ترجیح سے مراد یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر پہنچنے کے بعد شہادتین کو دہرانا، پہلی 2 مرتبہ ہلکی آواز میں، پہلے دھیمی آواز میں 2 مرتبہ کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جب آپ نے حی علی الصلاۃ پہ پہنچنا ہے تو پھر دوبارہ آپ نے تھوڑا سا بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تھوڑا بلند آواز سے، یعنی آپ نے ان کلمات کو دہرانا ہے۔ تو یہ اس کو ترجیح کہتے ہیں اذان میں، اذان میں اس کو ترجیح کہتے ہیں۔ اس کے حکم میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے، کیا یہ مستحب ہے، سنت ہے یا جائز نہیں ہے، کیا ہے یہ، اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، اور اس میں 2 قول ہیں۔ اس میں فقہائے کرام کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ دوہری اذان کہنا یا اذان میں ترجیح جو ہے وہ ترجیح کے ساتھ اذان کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور حنابلہ کے ہاں ایک قول ہے، یعنی حنابلہ کے ہاں 2 قول پائے جاتے ہیں، ایک جمہور کے ساتھ ہے اور ایک حنفیہ کے ساتھ ہے۔ جو حنفیہ کے ساتھ قول ہے وہ یہ ہے کہ دوہری اذان کہنا درست نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث ان کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال کو اذان سکھائی تھی، اس میں دوہری اذان کا ذکر نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید نے جو خواب میں اذان جو ہے وہ ان کو سکھائی گئی تھی یا جو سنی تھی اذان، وہ حضرت بلال کو سکھائی، حضرت بلال جو اذان کہتے تھے اس میں دوہری اذان کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال اذان کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، تو آپ نے اس میں تبدیلی کا نہیں کہا۔ اگر یہ سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دفعہ تو جو ہے آپ ان کو حکم دیتے دوہری اذان کا، یہ ان کی دلیل ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ دوہری اذان مستحب ہے، دوہری اذان کہنا بدعت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے، جس میں جو ہے وہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا اصل قول یہاں ہے، دوسرا قول حنفیہ کے ساتھ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ ھذا الاذان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ جو ہے یہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کی آواز جو ہے بہت بلند ہے اور خوبصورت ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اذان کی جو ہے وہ نقل اتار رہے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کی آواز خوبصورت اور بلند آواز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی، اور پھر یہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ وفات تک مکہ میں بیت اللہ میں مؤذن رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی تھی، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں تا حیات جو ہے وہ مؤذن رہے، اور جب تک زندہ رہیں یہ دوہری اذان کہتے رہیں، جب تک یہ زندہ رہیں یہ دوہری اذان، یہ ترجیح کے ساتھ اذان کہتے رہیں، کسی ایک نے بھی ان کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، ملامت نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوہری اذان کہنا یہ مستحب ہے، بدعت نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اسے ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ احناف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہری اذان کا حکم دینا فتح مکہ کے بعد تھا، اور یہ مشرکین کو غصہ دلانے کے لیے تھا۔ احناف کہتے ہیں کہ اصل تو اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہے اور وہ سنگل اذان ہے، اس میں شہادتین کو 2 بار نہیں کہا گیا، نہ حضرت بلال کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جو حضرت ابو محذورہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری اذان سکھائی تھی، جیسا کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے فرماتے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ اذان سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس میں آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ثم یعود، پھر وہ لوٹے، پھر کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچے تو حی علی الصلاۃ پہ پہنچنے سے پہلے دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع کر دے۔ تو یہ مطلب ہے دوہری اذان کہنے کا، حی علی الصلاۃ۔ تو زیادہ اسحاق ہو تو اسحاق جو راوی ہیں انہوں نے اضافہ کیا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان کے آخر میں انہوں نے، یہ اذان کے اختتام کے الفاظ میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو محذورہ کو دوہری اذان کا حکم دینا اس وجہ سے تھا کہ چونکہ فتح مکہ کے بعد آپ نے ان کو یہ اذان سکھائی ہے، تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ دوہری اذان کہہ کر مشرکین کو غصہ دلائیں۔ مشرکین کو غصہ دلانا مقصود تھا، یہ مقصود نہیں تھا کہ اذان دوہری کہی جائے یا یہ مستحب ہے، بلکہ یہ عارضی تھا اور وہ مشرکین مکہ کو غصہ دلانا تھا، سبب تھا، وجہ تھی۔ تو جب سبب زائل ہو گیا تو اس کے بعد حکم بھی زائل ہو گیا۔ یا پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو تعلیم دینے کے لیے دوہری اذان سکھائی تھی۔ تو لیکن یہ دونوں جواب ہی درست نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تا حیات، یعنی فتح مکہ کے بعد جب سے ان کی ڈیوٹی لگی وہ پوری زندگی جب تک زندہ رہے، جتنے سال زندہ رہے، وہ دوہری اذان کہتے رہے۔ مکہ میں اذان جو ہے وہ دوہری ہوتی تھی، مدینہ میں سنگل ہوتی تھی۔ تو اب مکہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، مدینہ بھی حجت ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کو مشروع کو جو ثابت ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاہے ایک بار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ کیا ہو وہ کام، وہ مستحب تو ہو جاتا ہے، اس کا مستحب ہونا تو ثابت ہے، ہم اس کو بدعت یا غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس کو غلط تو نہ کہیں، آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ درست نہیں ہے یا غلط ہے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو مکہ میں دوہری اذان ہوتی تھی اور مدینہ میں سنگل اذان ہوتی تھی۔ تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وفات تک مکہ مکرمہ میں دوہری اذان کہتے رہے، کسی نے بھی انہیں منع نہیں کیا۔ اگر درست نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے اس عمل پر خاموش نہ رہتے، بلکہ کوئی ایک تو ان کو ٹوکتا کہ بھائی تم تو اذان غلط کہہ رہے ہو، یا تم جو ہے وہ بلال والی اذان کیوں نہیں کہتے۔ تو ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی وہ دوہری اذان تھی، اور دوہری اذان یا ترجیح اذان سے مراد یہ ہے کہ انسان حی علی الصلاۃ پہ پہنچنے کے بعد مؤذن جو ہے وہ دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادتین کو دوبارہ پہلے سے تھوڑی سی بلند آواز میں، جس پہلے دھیمی آواز میں کہے، پھر جب دوبارہ شروع کرنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ سے تو اس کے بعد دوبارہ تھوڑی سی بلند آواز میں یہ کلمات کو دہرائے گا۔ راجح یہی ہے، اصل اذان بلال ہے، لیکن کبھی دوہری اذان کہنا بھی مستحب ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ سنگل اذان کہنی چاہیے، لیکن اگر کوئی دوہری اذان کہتا ہے، فجر میں کہہ لے یا عشاء میں کہہ لے یا کسی وقت میں کہہ لے، تو یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، آپ کے سامنے صحابی نے اذان اور آپ نے صحابی کو سکھائی ہے، لہٰذا ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ اذان بلال ہے، لیکن اگر کوئی دوہری اذان کہتا ہے تو ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ مستحب فعل پر عمل کر رہا ہے، جائز ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ آگے ہمارے پاس اقامت اور اس کی تعریف اور اس کا حکم ہے۔ ہم نے اذان کا حکم پڑھا اور اس کے بعد دوہری اذان کا حکم ہم نے پڑھا۔ اب اقامت جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ اقامت کی لغوی تعریف، یہ باب اقامہ یقیم اقامتاً سے مصدر ہے، اقامہ یقیم سے اقامتاً مصدر ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کھڑا کرنا، کسی چیز کا کھڑا کرنا یا کسی چیز کو کھڑا کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے عبادت کی غرض سے نماز کے قیام کے لیے مخصوص الفاظ کہنا اقامت کہلاتا ہے۔ یہ تو لغوی اعتبار سے تھا، اقامہ یقیم اقامتاً سے مطلب کسی چیز کو کھڑا کرنا، سیدھا کھڑا کرنا، درست کرنا، کئی ایک معنی اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ اور شرعی اعتبار سے عبادت کی غرض سے نماز کے قیام کے لیے مخصوص الفاظ کہنا اقامت کہلاتا ہے۔ اور اذان اور اقامت میں فرق یہ ہے کہ اذان نماز کا وقت نماز سے قبل، اذان نماز سے قبل نماز کا وقت داخل ہونے سے آگاہ کیا جاتا ہے اذان سے۔ اذان جو ہے اس نماز کا وقت داخل ہونے سے، اذان سے نماز کا وقت داخل ہونے سے آگاہ کیا جاتا ہے، جبکہ اقامت سے نماز میں داخل ہونے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔
تو اذان جو ہے وہ نماز کا وقت داخل ہونے سے آگاہ کرتی ہے، اور اقامت جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز میں داخل ہونے سے کے لیے آگاہ کرتی ہے کہ اب نماز جو ہے وہ کھڑی ہونے لگی ہے اور نماز میں داخل ہونا ہے۔ اسی طرح صفات میں دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، صفات میں دونوں سے مختلف ہیں کہ اس میں الفاظ اذان سے کچھ کم ہیں اور اذان میں الفاظ اقامت سے وہ زیادہ ہے۔ اقامت کا حکم، اس میں دو چیزیں ہیں کہ اقامت جو ہے وہ اذان اور اقامت دونوں کا حکم ایک ہی، تقریباً اختلاف بھی سیم ہی ہے۔ تو انسان یا تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوگا یا پھر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ یا 2-3 لوگ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر تو وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کے لیے اقامت کہنا سنت ہے۔ اکیلا جو منفرد آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اقامت کہنا یہ سنت ہے، یہ تمام فقہا کے اتفاق کے ساتھ ہے، بالاتفاق اکیلے منفرد آدمی کے لیے اقامت کہنا نماز سے قبل یہ سنت ہے۔ اس کی دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، یعجب ربک، تیرا رب جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، یا اس بات پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، من راعی غنم، اس چرواہے سے جو بکریاں چرانے والا ہے، فی رأس شظیۃ، فی رأس شظیۃ الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر تعجب کرتا ہے، یعنی خوشی سے اللہ تعالیٰ اس آدمی پر تعجب کرتا ہے، وہ جو بکریوں کا چرواہا ہے اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہے، یؤذن بالصلاۃ ویصلی، وہ اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انظروا، دیکھو، الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کی طرف، یؤذن ویقیم الصلاۃ، وہ اذان بھی کہتا ہے اور نماز کی اقامت بھی کہتا ہے، یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے، قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے اور اس کو میں نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی سنن صغریٰ میں ذکر کیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے فعل پر تعجب کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ چرواہا جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور وہاں پھر جب اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ پہلے اذان کہتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اقامت کہتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یؤذن ویقیم الصلاۃ، یہ نماز کے لیے اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، یخاف منی، اسے میرا ڈر ہے، اسے میرا خوف اور ڈر ہے، قد غفرت لعبدی، میں نے، دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے، مطلب کہ اس جگہ میں جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، پہاڑ کی چوٹی پر ہے، بلندی پر ہے، کوئی اسے دوسری مخلوق نہیں دیکھ رہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، تو جب وہاں جا کے وہ اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں اگر وہ اذان کہتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو سنانے کے لیے یہ اذان کہہ رہا ہے یا ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن جو آدمی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے، بلندی پر جا کے اکیلا اذان اور اقامت کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ صرف اللہ کے ڈر کے لیے اور اللہ کے خوف کے لیے یہ سب کام کر رہا ہے، اس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف کے کسی اور کا خوف نہیں، کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قد غفرت لعبدی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اکیلا آدمی جو ہے وہ جب اقامت کہتا ہے تو یہ اس کے لیے سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کل پڑھی ہے کہ جب بکریوں کے ساتھ ہو تو اذان کہو، جہاں تک تمہاری اذان کی آواز پہنچے گی، تمام مخلوقات جو ہے وہ قیامت کو مؤذن کے لیے گواہی دیں گے اس کے اس نیک عمل پر، جیسا کہ ہم نے کل حدیث یہ پڑھی ہے۔ آگے مسئلہ ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ ہو، یہ تو اکیلا آدمی منفرد ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کیا اقامت کہنا جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے؟ تو اس کے حکم میں فقہائے کرام کا اختلاف وہ اذان والا ہے، جو ہم نے پہلے اذان کے مسئلے میں پڑھا وہی اختلاف ہے اور وہی اقوال ہے، وہی اختلاف ہے اور وہی اقوال ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حنابلہ کا جو ہے موقف وہ یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو وہی اقوال یہاں اس اقامت کے مسئلے میں ہے کہ حنابلہ کے ہاں جو اقامت ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور جمہور
فقہائے کرام کے ہاں اقامت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، فرض کفایہ، فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس میں راجح کیا ہے؟ اقوال وہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے اس میں جہاں اذان کا حکم ہے وہاں ساتھ اقامت کا بھی ہے، میں کہ اذان کہو اور اقامت کہو، تو اس حدیث کو لے کر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اقامت جو اذان کا حکم ہوگا وہ اقامت کا حکم ہوگا۔ لیکن راجح یہی ہے کہ اذان چونکہ شاعر اسلام میں سے ہے، اذان چونکہ شاعر اسلام میں سے، اسلام کی خصوصیات میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بستی اور اس علاقے پر حملہ نہیں کرتے تھے جس میں اذان کی آواز آتی تھی، تو اس وجہ سے چونکہ اذان شاعر اسلام میں سے ہے، لہٰذا اس شاعر کو، اس شعرے کو بلند کرنا، اس خصوصیت کو بلند کرنا، یہ جو ہے وہ ایک فرض کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز، اقامت اور اذان میں حکم میں فرق ہے، حکم میں فرق ہے، اور وہ اس طرح کہ اذان شاعر میں سے ہے لیکن اقامت جو ہے اس کو شاعر میں سے نہیں کہا گیا۔ یہ تو صرف نماز کا وقت نماز میں داخل ہونے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، لیکن اذان جو ہے یہ ایک صرف نماز کے لیے بلکہ یہ شعیرہ ہے، اسلام کا، شاعر اسلام میں سے ہے، اور یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے، اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ کسی اور مذہب کے اندر جو یہ چیز موجود نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کے پاس ہے وہ گھنٹی بجاتے ہیں، یہودیوں کے پاس ہے وہ ان کا جو ہے وہ الگ طریقہ ہے، تمام مجوسی جو ہیں وہ آگ جلاتے ہیں، تو مختلف اپنی اپنی جو ان کی عبادات ہوتی ہیں اس کے لیے وہ ان کی علامات ہیں، لیکن اسلام کے اندر یہ اذان کا جو طریقہ کار ہے یہ شاید کسی اور مذہب کے اندر پایا جاتا ہو، تو اذان اسلام کے شاعر میں سے ہے، لہٰذا اس کا حکم جو ہے وہ اقامت سے مختلف ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اذان جو ہے وہ راجح موقف کے مطابق فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کسی بستی میں اگر اذان کہی جاتی ہے تو فرض ان سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کہے گا تو سارے گناہ گار ہیں، لیکن اقامت جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، اقامت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی بغیر اقامت کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس نے نماز غلط پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز درست نہیں ہے۔ صحابی دوبارہ گئے اور انہوں نے جا کر نماز پڑھی، پھر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا تو آپ فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ اور نماز پڑھو، تمہاری نماز درست نہیں ہے۔ دوسری بار، تیسری بار جو ہے وہ یہ صحابی جو ہے وہ سیانے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے کہ یار کسی کو کہہ دو نا نماز تمہاری ٹھیک نہیں، ہو کہے گا تو تیری نماز بڑی ٹھیک ہے، تو بڑی ٹھیک پڑھتا ہے، نہیں، بلکہ یہ صحابی جو ہیں انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تمہاری نماز درست نہیں، تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی اس سے زیادہ اچھی میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے رسول اس سے زیادہ اچھی میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں وہ صحابی نماز کیسے پڑھ رہے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، جب رکوع جاتے تھے تو کمر اپنی سیدھی نہیں کرتے تھے، اور جب سجدہ جاتے تھے تو اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتے تھے، اور سجدہ کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے، اور اس طرح جو ہے وہ رکوع سے اٹھتے ہی سجدے میں چلے جاتے تھے، یہ افعال وہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کہا تمہاری نماز درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا ذکر نہیں کیا کہ جاؤ اور اقامت کہہ کر جو ہے وہ نماز پڑھو، بلکہ آپ نے صرف نماز پڑھنے کا کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت جو ہے وہ چاہے باجماعت ہو چاہے وہ انفرادی ہو، اس کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ نماز چونکہ اذان چونکہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے اور خصوصیات میں سے اسلام کی، لہٰذا وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں اذان نہیں کہی جاتی تو وہ سارے گناہ گار ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی اذان ایک آدھ مسجد میں ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ سب سے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اقامت یہ شاعر میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ نماز میں داخل ہونے کا وقت ہو چکا ہے یا نماز کھڑی ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو رہی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی ایسے افعال ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی، لیکن ان کو فقہائے کرام واجب نہیں کہتے، جیسا کہ نماز کی قبلی اور بعدی جو سنن ہیں، قبلی سے مراد پہلے والی اور بعدی کا مطلب ہے بعد والی، تو جیسا کہ نماز سے قبل اور بعد والی جو سنن ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کو مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان کو واجب نہیں کہا جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہمیشگی اختیار کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد والی جو سنتیں ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کوئی واجب نہیں کہتا، ان سنن کو کوئی واجب نہیں کہتا بلکہ انہیں مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر آپ کا ہمیشگی اختیار کرنا یہ وجوب کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وجوب کے لیے حکم کی ضرورت ہوتی ہے، کسی فعل کے واجب ہونے کے لیے امر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ امر جو ہے وہ اس میں نہیں پایا جاتا کسی صحیح سند کے ساتھ۔
تو راجح موقف یہی ہے کہ اذان فرض کفایہ ہے، لیکن اقامت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اذان شاعر میں سے ہے لیکن اقامت جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کسی کے بعد کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد صاحب کیا اس میں کوئی فرق ہے کہ بالغ کی موجودگی میں نابالغ بچہ جو ہے نا وہ اذان کہہ سکتا ہے، یا اگر جماعت ہو رہی ہو اور اس میں بالغ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور کسی بچے سے اقامت کروا دی تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، یہ کل ہم تفصیل کے ساتھ یہ مسائل پڑھیں گے کہ اذان میں جو ہے وہ اس کی شروط کیا ہے اذان کی، اور اس میں کون سے ایسے افعال ہیں جو کرنا بہتر ہیں، افضل ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جو جائز نہیں ہیں، اور اس طرح کیا عورت اذان کہہ سکتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اگر کسی علاقے میں یا کسی بستی میں مسجد میں کوئی بندہ تو اذان نہیں کہتا لیکن ریکارڈنگ جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، ریکارڈ ہوئی اذان جو ہے ریکارڈڈ وہ لگا دی جاتی ہے، تو کیا یہ فرض ادا ہو جائے گا؟ یہ انشاءاللہ 2-3 مسائل ہمارے باقی رہ گئے، انشاءاللہ ہم کل والے ہمارے آخری لیکچر میں پڑھیں گے، اور ساتھ جو ہے وہ ہمارے بھائی نعمان خالد صاحب ہیں، انشاءاللہ ان کا لیکچر بھی ہم سنیں گے اور انشاءاللہ اس سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ تو کسی اور کے پاس سوال ہو؟ جزاک اللہ خیر استاد۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔